محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ تیسرا حصہ، عرب معاشرہ قبل از اسلام۔ چودھواں باب، وہ چار آدمی جو جھوٹے خداؤں سے بیزار اور حق کے متلاشی تھے۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ مکہ کے مشرکانہ نظام، سرداران قریش کے جابرانہ تسلط اور عرب معاشرے کی اخلاقی بدنمائیوں سے جو لوگ بیزار ہو چکے تھے، ان میں ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جہش، عثمان بن حویس، زید بن عمرو بن نفیل، قیس بن سعادہ، قیس بن نشیہ، امیہ بن سلط کے نام نمایاں ہیں۔ ان کے علاوہ جاہلیت کے شعرائے عرب میں سے جن شاعروں نے شرک اور فسق و فجور کے متعلق اشعار میں بیزاری و نفرت کا اظہار کیا ہے اور اعمال و عقائد کی اصلاح پر زور دیا ہے، ان میں امیہ بن ابی سلط، زبیر، علاف بن شہاب التمیمی، قیس بن سعادہ العمادی کے ناموں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ سب لوگ بجا طور پر محسوس کرتے تھے کہ ان کے اطراف جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہے۔ ان کو احساس تھا کہ اللہ کے گھر میں بتوں کی پرستش کا مسلک ابراہیمی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ دین نہیں ہے جسے قریش کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام نے، جو قریش کے مورث اعلیٰ تھے، اللہ کی طرف سے پیش کیا تھا۔ اپنے اصلی آبائی دین سے قریش کے اس طرح منحرف ہونے پر ان کا دل کہتا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کو گزرے کئی صدیاں گزر چکی تھیں اور ابتدائے زمانے سے ان کی تعلیم و شریعت محفوظ نہیں رہی تھی۔ ایسا کوئی صحیفہ اور وثیقہ نہیں تھا جس سے مسلک ابراہیمی کی وضاحت ہو سکتی۔ صرف اتنا یاد رہ گیا تھا کہ وہ خدا کو ایک مانتے تھے اور بھلائیوں نیکیوں کی تعلیم دیتے تھے، مگر اب ان کی یادگار میں ایک مقتدر و عظیم خدا کا تصور، حج، طواف اور قربانی کے مراسم رہ گئے تھے بس، اور ان کو بھی ان کی قوم نے بری طرح مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ مکہ کے یہ اصلاح پسند لوگ حق کے آرزومند تھے، خیر و صلاح کی متلاشی تھے، راہ راست پر چلنا چاہتے تھے، مگر انہیں وہ راہ ملتی نہیں تھی۔ آخر وہ کہاں جائیں اور کیا کریں؟ آخر ایک دن جبکہ ان کی قوم کعبے میں ایک بت کی یاترا منا رہی تھی اور اس کے سامنے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر رہی تھی اور چڑھاوے چڑھا رہی تھی اور ماتھے ٹیک ٹیک کر اس سے منتیں مرادیں مانگ رہی تھی، ہر طرف ایک میلہ سا لگا ہوا تھا اور بڑا دھوم دھڑکا ہو رہا تھا۔ اس سارے ہنگامے سے ہٹ کر میدان کے کنارے چند آدمی الگ تھلگ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی قوم کی ان شرمناک حرکتوں پر رنج و افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ اس محفل میں ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جہش، عثمان بن حویس اور زید بن عمرو بن نفیل شریک تھے۔ ورقہ ان سب میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے اپنے تاثرات کا بڑے درد بھرے لہجے میں یوں اظہار کیا: ہماری قوم ایک بے بنیاد مسلک پر چل رہی ہے،
اپنے دادا ابراہیم کے دین کو انہوں نے گم کر دیا ہے۔ وہ پتھر کا بت۔ ورقہ نے ہاتھ اونچا کر کے اس بت کی طرف اشارہ کیا جس کی پوجا اس وقت بڑے جوش و خروش سے ہو رہی تھی۔ ہاں، وہ پتھر کی مورتی نہ دیکھتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ بولتی ہے، آخر اس میں رکھا ہی کیا ہے؟ دوستو، ورقہ نے اپنے ساتھیوں کے چہروں کو گھورتے ہوئے کہا، اپنے دلوں کو ٹٹولو تو خدا کی قسم تم محسوس کرو گے کہ تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ ورقہ کے تمام ساتھی اس کے ہم خیال تھے۔ وہ اس کی روح کے کرب و اضطراب کو بخوبی محسوس کر رہے تھے، مگر سوال یہ تھا کہ وہ بنیاد کہاں سے لائی جائے جس پر حق و صداقت کی عمارت تعمیر ہو سکے۔ ان کے چہرے دلوں میں چھپے ہوئے اس سوال کی علامت بنے ہوئے تھے۔ ورقہ بن نوفل ان کی کیفیت کو خوب بھانپ رہا تھا کہ وہ اصل مسئلے کا حل اس سے طلب کر رہے ہیں۔ اس نے ان کے سامنے تجویز رکھی کہ دین ابراہیمی کی تحقیق کے لیے ہم کو ہر طرف گھوم پھر کر چھان بین کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے ہم خیال دوستوں سے کہا، ملک ملک گھومو اور کھوج لگاؤ دین ابراہیم کے سچے پیرووں کا۔ ان لوگوں نے مسلک ابراہیم کی دریافت و تحقیق کا عزم کر لیا۔ اس تلاش میں ورقہ اور عثمان انجیل تک پہنچے۔ ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے حالات اس میں موجود تھے، ان کے خاندان کا تذکرہ تھا اور انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ عثمان بن حویرث تو عیسائی بننے کے بعد قیصر روم کے دربار میں باریاب ہو گیا، اور ورقہ نے عبرانی زبان سیکھی، تورات و انجیل کے مقدس صحیفوں کا مطالعہ کیا۔ اس کی طبیعت پوری طرح مطمئن تو نہیں ہوئی، مگر جو کچھ سامنے تھا وہی اس کے لیے غنیمت تھا۔ چنانچہ وہ اپنی قوم میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے انجیل کا عربی میں ترجمہ کرنے بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن جہیش ایک مضطرب الحال تقیل پسند آدمی تھا۔ اس کا ذہن کسی بات پر ٹکتا ہی نہیں تھا، کبھی کچھ سوچتا، کبھی کچھ۔ وہ اپنی ذہنی الجھنوں میں گرفتار ورقہ بن نوفل کے ساتھ بیٹھ کر دل بہلاتا رہا۔ البتہ ان کے چوتھے دوست زید بن عمرو نے مکہ میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن کرن اجالا